ایک مرثیہ تھا شاہ کا یہ آخری کلام، یثرب میں جا کے شیعوں سے کہنا میرا سلام، یثرب میں جا کے شیعوں سے کہنا میرا سلام، دینا پیام مر گیا شبیر تشنکاں، پینا جواب سرد تو لے لینا اس کا نام، پینا جواب سرد تو لے لینا اس کا نام، تم دیکھ جس شہید جس آفت نصیب کو گریاں ہو یاد کر کے حسین غریب کو، گریاں ہو یاد کر کے حسین غریب کو، ایک مرثیہ تھا شاہ کا جس دم نبی کی قبر پہ جاتی تھی فاطمہ، رو رو کے حال دل کا سناتی تھی فاطمہ، رو رو کے حال دل کا سناتی تھی فاطمہ، گر کر پچھاڑ خاک پہ کھاتی تھی فاطمہ، نالوں سے آسماں کو ہلاتی تھی فاطمہ، نالوں سے آسماں کو ہلاتی تھی فاطمہ، چوما کبھی رسول کی تربت کو پیار سے، تعویذ کی طرح کبھی لپٹی مزار سے، تعویذ کی طرح کبھی لپٹی مزار سے، جس دم نبی کی قبر پہ فاتحہ۔ جب حرام کے لئے شیریں کے برابر آئے، غل ہوا کعبہ سے مولا میں لشکر آئے، کہا شیریں نے کہ ارمان میرے بر آئے، میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے، میرے مہمان میرے سلطان
سلطان میرے سرور آئے، شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو، جاؤ لوگو میرے آقا کی سواری دیکھو، جب حرام قلعہ سیری کے برابر آئے، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کے معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں، جن کے گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں، یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں، کہہ رہی تھی کہ چراغ حرمین آتا ہے، لو مسلمان مبارک حسین آتا ہے، جب حرام قلعہ سیری کے برابر آئے، میری بی بی کی میرا نہ سواری ہوگی، ناک پہ عرش کے مانند ہماری ہوں گی، مسند نور پار کسرا کی وہ پیاری ہوگی، گہنا سب تحفت پوشاک بھی بھاری ہوں گی، گہنا سب تحفت پوشاک بھی بھاری ہوں گی، برق نور کی ہاتھوں میں کشادہ ہوں گی، فوج حروں کی سواری میں پیادہ ہوں گی، جب حرام قلعہ سیری کے برابر آئے، بی بی گودی میں سکینہ کو بیٹھائے ہوں گی، کاندھے سے اصغر نادا کو لگائے ہوں گی، چاند سے مکھڑے کو دامن میں چھپائے ہوں گی، دونوں کو گوشے چادر سے اوڑھائے ہوں گی، دونوں کو گوشے چادر سے اوڑھائے ہوں گی، یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں، تاج و مسند کا مکنا نہیں، چادر بھی نہیں، جب حرام قلعہ سیری کے برابر آئے، ایک عورت نے یہ باہر سے پکارانا گا، اور شیری تیرے ارمان ملے خاک میں آ، گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، وارث آل
انا للہ ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، وہاں تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا۔ ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، وہاں تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا۔ جب حرام کے لئے گزارش حضرات ایک سورہ فاتحہ حضرات مرحوم کے لیے پڑھ دیں۔ حادی حسن صاحب ابن غضنفر حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں حضرات۔ بس مختصر مرحوم کے حوالے سے بس چند اشعار۔ حب اہل بیت سے سرشار تھے ہادی حسن، حب اہل بیت سے سرشار تھے ہادی حسن، دست قدرت کے حسین شہکار تھے ہادی حسن، رہ گزارے زندگی میں ہر قدم ہر موڑ پر ترجمان خوب یہ کردار تھے ہادی حسن، ترجمان خوب یہ کردار، رہ گزارے زندگی میں ہر قدم ہر موڑ پر ترجمان خوب یہ کردار تھے ہادی حسن۔ شعر سماعت کریں، تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی ان کے ادا سے واقف تھے، بطور خاص سماعت کریں۔ اپنی پلکوں پر سجائے کربلا کی روشنی، اپنی پلکوں پر سجائے کربلا کی روشنی، ظلمتوں سے برسرے پیکار تھے ہادی حسن، ظلمتوں سے برسرے پیکار تھے ہادی حسن۔ بطور خاص یہ شعر سماعت کریں، بطور خاص کہ مظہر صبر و رضا تھے پیکر جود و سخا، مظہر صبر و رضا تھے پیکر جود و سخا، آدمی کہلانے کے حقدار تھے ہادی حسن، آدمی کہلانے کے حقدار تھے ہادی حسن۔ سماعت کریں کہ دیکھی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے پوری کربلا، دیکھی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے پوری کربلا، واقف عزم شہ ابرار تھے ہادی حسن، واقف عزم شہ ابرار تھے ہادی حسن۔ اور یہ بھی شعر سماعت کرنے حضرات بطور خاص۔ کیوں کھلے دل سے نہ کرتے ذکر اولاد نبی، کیوں کھلے دل سے نہ کرتے ذکر اولاد نبی، پیروکار میثا میں تمار تھے ہادی حسن، پیروکار میثا میں۔ اور بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں۔
کہ اس سے بڑھی کر اور کیا ہوگا ثبوت معرفت، اس سے بڑھی کر اور کیا ہوگا ثبوت معرفت، کربلا والوں کے ماتم دار تھے ہادی حسن، کربلا والوں کے ماتم دار تھے ہادی حسن۔ حضرت ایک شعر اور ہے، سماعت کر لیں، بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں کہ در حقیقت تھی یہ تاثیر دعائے فاطمہ، بس یہ آخری شعر کہ در حقیقت تھی یہ تاثیر دعائے فاطمہ، جو سراپا پے کرے ایثار تھے ہادی حسن، جو سراپا پے کرے ایثار تھے ہادی حسن۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ میں گزارش گزاروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف کے زیر فروز ممبر ہوں، آپ حضرات مولانا موصوف کا استقبال ایک بار اور بآواز بلند صلوات سے کریں۔ گزارش حضرات ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات مرحوم کے لیے پڑھ دیں۔ ہادی حسن صاحب ابن غضنفر حسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ دیں آپ حضرات۔ بس مختصر مرحوم کے حوالے سے بس چند اشعار۔ حب اہل بیت سے سرشار تھے ہادی حسن، حب اہل بیت سے سرشار تھے ہادی حسن، دست قدرت کے حسین شہکار تھے ہادی حسن، رہ گزارے زندگی میں ہر قدم ہر موڑ پر ترجمان خوبی کردار تھے ہادی حسن، ترجمان خوبی کردار، رہ گزارے زندگی میں ہر قدم ہر موڑ پر ترجمان خوبی کردار تھے ہادی حسن۔ شعر سماعت کریں، تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی ان کے اذا سے واقف تھے، بطور خاص سماعت کریں۔ اپنی پلکوں پر سجائے کربلا کی روشنی، اپنی پلکوں پر سجائے کربلا کی روشنی، ظلمتوں سے برسرے پیکار تھے ہادی حسن، ظلمتوں سے برسرے پیکار تھے ہادی حسن۔ بطور خاص یہ شعر سماعت کریں، بطور خاص کہ مظہر صبر و رضا تھے پیکر جود و سخا، مظہر صبر و رضا تھے پیکر جود و سخا، آدمی کہلانے کے حقدار تھے ہادی حسن، آدمی کہلانے کے حقدار تھے ہادی حسن۔ سماعت کریں کہ دیکھی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے پوری کربلا، دیکھی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے پوری کربلا، واقف عزم شہ ابرار تھے ہادی حسن، واقف عزم شہ
ابرار تھے ہادی حسن. اور یہ بھی شعر سماعت کرنے حضرات بطور خاص. کیوں کھلے دل سے نہ کرتے ذکر اولاد نبی, کیوں کھلے دل سے نہ کرتے ذکر اولاد نبی, پیروکار میثا میں تمار تھے ہادی حسن, پیروکار میثا میں. اور بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں کہ اس سے بڑھی کر اور کیا ہوگا ثبوت معرفت, اس سے بڑھی کر اور کیا ہوگا ثبوت معرفت. کربلا والوں کے ماتم دار تھے ہادی حسن, کربلا والوں کے ماتم دار تھے ہادی حسن. حضرات ایک شعر اور ہے سماعت کر لیں, بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں کہ در حقیقت تھی یہ تاثیر دعائے فاطمہ. بس یہ آخری شعر کہ در حقیقت تھی یہ تاثیر دعائے فاطمہ, جو سراپا پے کرے ایثار تھے ہادی حسن, جو سراپا پے کرے ایثار تھے ہادی حسن. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. میں گزارش گزاروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا منصوف صاحب کے زیر فروغ منبر ہوں. آپ حضرات مولانا منصوف کا استقبال ایک بار اور بآواز بلند صلوات سے کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین, واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اب ذرا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور ہادی حسن صاحب اور بلن ابن جناب غضنفر حسین صاحب کی روح کو بخش.
ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والا۔ قرآن مجید میں پیغمبر سے گفتگو اللہ کی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے فرمایا ما اوتی تم، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، من شیئن، ادھر آ جائے، من شیئن، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، من شیئن، شے کے معنی ہوتے چیز کے، چیز میں سے من کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا، یعنی ایک تو چیز ہی ہے اور دوسرے وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ ما اوتی تم من شیئن، جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا وہ بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے، اور وہ متاع دنیا ہے۔ دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، پوری دنیا وہ سب کیا ہے؟ متاع دنیا ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت اور اس کی آرائش، اس کا ڈیکوریشن کہہ لیجئے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یعنی جو دیا نہیں گیا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور دیا نہیں گیا ہے، وہ خیرun، سب سے پہلا اس کا ٹائٹل یہ کہ وہ خیر ہے، یعنی سب اچھا ہی اچھا ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے، وہ ابقا، اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی جو کچھ تمہیں دنیا میں زینت اور سجا کے اتنی بڑی دنیا دی گئی ہے، سجا کے سنوار کے، چاہے تمہارے بدن کی دنیا ہو، جوانی کی شکل میں ہو، بڑھاپے کی شکل میں ہو، کمسنی کی شکل میں ہو، یہ سب من شیئن، یہ بس تھوڑی سی چیز دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی پونجی ہے بس۔ وما عند اللہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر آپ سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یعنی یہ تو جیسے ایک استاد شاگرد سے کہے بھائی آپ کو ہم نے سمجھا دیا بار بار کہ دیکھیے وہاں جانا منع ہے، ساری دنیا نے بتا دیا کہ دھواں اچھی چیز نہیں ہے، دھواں لنگس کے لیے مضر ہے، مگر ہم اگربتی کی شکل میں دھواں جلائیں گے ضرور۔ توجہ فرمائیں آپ نے، ساری دنیا نے بتا دیا کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں، اگر آپ کو خوشبو لگانا بھی ہے تو عطر لگا دیجئے، کوئی اور انداز خوشبو کا پھول لا کے رکھ دیجئے خوشبو کے، لیکن یہ جو دھوئیں کی شکل میں ہے، اگر ایک شیطان غلطی کر جائے تو پوری دنیا غلطی کرنے میں تیار ہے۔ کوئی جو بھی یہ کام انجام دیتا ہے یقیناً شیطنت کا کام انجام دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ لنگس کے مریض ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے لنگس ویسے ہی حساس ہے، اور اس وقت اس زمانے میں تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ پھیپھڑا بہت ہی حساس قرار پایا ہے، اس کے باوجود سمجھائیے پھر بھی بغیر اگربتی کے چین نہیں، بغیر اگربتی کے چین نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ بے جان خداؤں کو ہم مانتے ہیں کہ جن کے سامنے بغیر اگربتی جلائے وہ کوئی بات مان ہی نہیں پائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیں۔ ارے ہم معاذ اللہ ہم اس منبر کو خدا تھوڑی مانتے ہیں، توجہ فرمائیں آپ نے، یا ہم اس امام والے کو تھوڑا ہی خدا مانتے ہیں، یا جو تابوت و یہ ذریعہ ہے یہ خدا نہیں مانتے، یہ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے،
یہ ان سے منسوب ہے، اس وجہ سے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس وجہ سے عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں، ورنہ اور جگہوں پہ پتہ نہیں کتنی لکڑیاں رکھی ہیں، کیا سب جہاں جا کے لکڑیوں کا بوسہ دیتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو عزیزو آپ بھی تو ان سے منسوب ہیں، آپ بھی تو ان سے منسوب ہیں۔ کہا کس کے شیعہ؟ کہا علی کے شیعہ۔ کس کے ماتمدار؟ کہا حسین کے ماتمدار۔ کہا کس کی شفاعت چاہتے ہیں؟ بطول عذرا فاطمہ زہرا کی۔ کہا جب آپ ان سے منسوب ہیں تو پہلے اپنی قدر کیجئے، اپنی عزت کیجئے، اپنی اہمیت کو جانیے۔ یاد رکھے جو شخص اپنی عزت نہیں کر سکتا دوسرا بھی اس کی عزت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد سے۔ دیکھیے مجلس رسمن نہ سنیے، مجلس سن کے ذرا غور کیجئے کہ جو بک رہا ہے یہ آدمی، ہم کو نہ دیکھیے، ہم تو بیکار آدمی ہیں، بہت خراب آدمی ہیں، کسی لائق نہیں، آپ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے صدقے میں دنیا خلق کی گئی ہے، جن کے صدقے میں دنیا پیدا کی گئی ہے۔ یہ جو کچھ دنیا دی گئی ہے تم اس پر اتراؤ نہیں۔ ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کی بس چیزیں ہیں، وزینتھا، اور اس کی ہی زینت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ حیات دنیا کی بھی زینت ہمارے لیے نہیں رہ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آخرت چھوڑ کے دنیا کی طرف لگے ہیں، خدا کی قسم اس کے باوجود ہمارے پاس دنیا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسانی سے آتی نہیں ہے، یہ دیکھتی ہے کہ محنت کش ہے کہ نہیں، یہ دیکھتی ہے ہارڈ ورک کرتا ہے کہ نہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ ابھی یہ دنیا بھی ایسے تھوڑی آ جائے گی، اب بہکاتی ہے دور سے دکھا دکھا کے، ان کا مکان دکھا دیا، ان کی دکان دکھا دیا، ان کا بینک بیلنس دکھا دیا، ان کا کھیت باغ رجسٹری دکھا دیا، اب یہ دلہن بن بن کے دکھا رہی ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی یہ دلہن ہمارے پاس آ جائے۔ اب تو عام طور پہ بہو ڈھونڈنا مشکل ہے، توجہ فرمایا آپ نے، بہو ڈھونڈنا مشکل ہے، اور سب کہتے ہیں بہو ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر جب بیٹی کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو نہ ہم دھیان دیتے ہیں نہ آپ دھیان دیتے ہیں۔ تو جب سارا معاشرہ بیٹی کی صحیح تربیت نہ کرے گا تو بہو کہاں سے اچھی ملے گی؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بہو اچھی نہیں مل رہی صاحب، اب تو شکوہ، اب لڑکی کی شادی کا شکوہ کم ہوتا ہے کہ صاحب لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اب بہو کا شکوہ بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالا ہی نہیں قاعدے سے۔ توجہ کیا؟ تو دنیا دلہن بن کے آتی ہے مگر قریب آتی نہیں، وہ دور سے دکھایا اور پھر بھاگی، اور آپ پھر لگ کے دوڑاتی رہتی ہے۔ ہاں ٹکتی وہی ہے جسے مرد پاتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ، یہ لفظ میں نے یوں نہیں کہا، جسے مرد پاتی ہے، اور جب مرد پا جاتی ہے، توجہ فرمائے، تو مرد بھی ایسا ہوتا ہے جو دنیا کو منہ لگانے پہ تیار نہیں۔ جب مرد پا جاتی ہے تو چاہتی ہے وہاں چلے جائیں، چاہتی ہے چلے جائیں، ایک ایک انداز اختیار کرتی ہے، مگر یاد رکھے وہ کہتا ہے غری غیری۔ ارے ہم تو جانتے ہیں کہ تو دنیا ہے، تو سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو میرے لیے نہیں ہے، لاکھ دلہن بن کے آئے، حکومت کی شکل میں آ جائے، خدا کی قسم جانے قربان ہو جائے مولا علی پر۔ کہ ابن عباس دیکھ رہی جو جوتیاں میں ٹاک رہا ہوں، جوتی جو سل رہا ہوں اپنی ٹوٹ گئی ہے، اسے سل رہا ہوں۔ اب تو لڑکے ذرا سا نشان پڑا کہ جوتا پھینک دیتے،
ابا دلائیے، چوری کیجئے، ڈکیتی ڈالیے، جو کچھ بھی کیجئے، ہم کو جوتا فلاں فلاں 3000 4000 10,000 کا دلائیے، مر جائیے آپ، جہنم میں جائیے، ہے نا؟ آپ کو نہیں کہہ رہے جو سر جھکا کے بیٹھ گئے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، آپ کو نہیں کہا، توجہ فرمائیں نے۔ تو یہ مولا علی جوتا سی رہے اپنا پرانا ٹوٹا ہوا، کہتے ابن عباس اس دنیا پر حکومت کرنا میرے لیے اس ٹوٹی جوتی سے زیادہ گیا گزرا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور یہ دنیا پسند نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ہائے ہائے، نعرے حیدری دنوں رات لگانے والے اور دنیا پہ مرمر کے نعرے حیدری لگانا، اب علی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جس کے مولا نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، اس کے فدائی دنیا پہ مرے جا رہے ہیں، اس کے فدائی دنیا پہ مرے جا رہے ہیں۔ اور جبکہ قرآن نے کیا کہا، یہ کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، پیغمبر سے خطاب ہے، ما اوتی تم، جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی زمین جائیداد جس کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں، الٹا سیدھا غصب چھین چور سارا کام ہوتا رہتا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ متاع الحیات الدنیا و زینتہا، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے اور اس کی زینت ہے۔ اور اس کے بعد وما عند اللہ ہے، اور اللہ کے بعد جو تمہارے لیے رکھا ہے خیر و ابقا۔ اب آپ بتائیے، اور اس سے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے استعمال نہیں کرتے؟ دیکھیے، سب سے پہلا جو ہادی ہے، سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ عقل۔ سب سے پہلا پیغمبر کون ہے؟ عقل۔ سب سے پہلا امام کون ہے؟ عقل۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یہی بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، توجہ فرمائیں آپ نے، یہی بتاتی ہے اللہ کیا ہے، یہی سمجھاتی ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا بغیر اس کے سمجھے ہوئے، اسی کے ذریعے سمجھ کے ہمارے پاس آنا، کسی کے کہنے میں نہ آنا۔ توجہ فرمائیں، اے پالنے والے، تو نے تو اتنی تاکید کی ہے کہ کسی کے کہنے میں آنا نہ آنا، ہم تو دنوں رات لوگوں کے کہنے میں آتے ہیں، عقل کو اپنے کنارے رکھ دیتے ہیں، کہنے میں لوگوں کو آ جاتے ہیں، کچھ زیادہ سمجھدار بنتے ہیں تو ہم جیسوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ وہ جو زیادہ سمجھتے ہیں وہ ہم جیسوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں، ہمارے جانے قربان ہو جائیں۔ عقل کو اللہ نے کہا کہ بغیر استعمال کیے آپ ہم کو نہ مانیے، ہم منوانا نہیں چاہتے۔ سمجھیے، دہریہ آیا چھٹے امام کے پاس، اب دہریہ بھی سمجھانا پڑے گا، پہلے لوگ سمجھ جاتے دہریہ کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہی نہیں، جو خدا کو بالکل مانتا نہیں، کا کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، بس ایسے ہی ہے سب کچھ۔ وہ آیا امام کے پاس، امام نے کئی دلیلیں لینے دی مگر اس کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اب وہ سائیکولوجیکل دلیل، نفسیاتی دلیل کا استعمال کیا انہوں نے۔ تو کیا کیا کہ یہ بتا، تو نے دریا کا سفر کیا، کبھی دریا میں گیا ہے، کبھی ناؤ سے نکلا ہے کہیں؟ کہاں گیا ہوں، بڑا بڑے سفر کیے ہیں۔ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری ناؤ طوفان سے ٹوٹ گئی ہو؟ کہ ایسا ہوا ہے۔ اب یہاں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں آپ۔ دنیا کے مصیبتوں اور مشکلات کے طوفان میں ہماری کشتی کے اکثر و بیشتر پٹرے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، مگر اگر اس وقت خدا یاد آ جائے تو یہ سمجھ لیے کہ آپ کی عقل خدا کی طرف ہے، لیکن پٹرے دنیا کے طوفان سے ٹوٹنے لگے اور آپ کو خدا کے بجائے یہ یاد آئے، وہ یاد آئے، ہم یاد آئے، وہ یاد آئے، تو یہ سمجھ لیے گا کہ آپ دنیا ہی سے وابستہ ہے، خدا سے وابستہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
حتیٰ امی یاد آئیں، ابا یاد آئیں، توجہ کریں آپ، تو اس کا مطلب خدا سے وابستہ نہیں ہے۔ شوہر یاد آ جائیں، یا شوہر کو بیوی یاد آئیں، یا فقیر کو مالدار یاد آنے لگے، مالدار کو عزت دار یاد آنے لگے، تو ایسے موقع پر توجہ فرمایا، ایسے موقع پر یہ سمجھ لیے کہ ہماری عقل یہ خدا سے ریلیشن شپ نہیں رکھتی۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی زہرا کے اوپر کہ خطرناک حالات میں 500 یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی، نہ شوہر کو یاد کیا، نہ باپ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کر کے بتایا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمایا بھی نہیں، یہ شہزادی نے ایسا کیا نہیں، بلکہ ساری دنیا کے مردوں عورتوں سب کو بتایا ہے کہ طوفان میں جب کشتی آپ کی حیات کی لڑکھڑانے لگے، طوفان گھیرے رہے، اطمینان رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ جب محمد ابن حنفیہ کو علی نے کہا جاؤ لڑنے کے لیے، اس لیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اسی علی نے بتایا ہے کہ دنیا کے کسی محاذ پہ لڑنا ہو تو اگر خدا ساتھ ہے تو تم ہار ہی نہیں سکتے، تم ہار نہیں سکتے۔ تو اب وہ بات رہ گئی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں اٹک گئی؟ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ زیادہ مجلس ہوگی، گھبرائیے گا نہیں شوکت بھائی، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے۔ ڈر لگتا ہے کہ سب کچھ پڑھا لکھا خاک ہو جائے گا، اگر 5-10 منٹ زیادہ بڑھ گیا تو لوگ کہیں گے آج زیادہ پڑھ لے گئے مولانا۔ یہ پوچھے ہی نہیں کہ کیا پڑھ کے گئے مولانا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ وہ لفظیں جو استعمال نہیں ہونا چاہیے، کھینچ دیا۔ اچھا کھینچ دیا تو کیا بیان کر رہے تھے؟ اللہ کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، اپنے باپ کے فضائل تو بیان نہیں کر رہے، یا اپنے دادا کے قرآن کا ذکر کھینچ دیا۔ شاید پیغمبر کے زمانے میں جو بدو عرب تھے وہ بھی پیغمبر کے خطبے کو سن کر کے کبھی نہ کہتے رہے ہوں گے کہ کھینچ دیا۔ کبھی کبھی ہم بغیر عقل سے سوچے ہوئے جب لفظیں استعمال کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ مگر ہم انشاءاللہ کھینچیں گے نہیں۔ کئی منٹ ہوا بیٹا؟ کئی منٹ ہوا شوکت بھائی؟ 10 بتائیے، ابھی تو 10 ہی منٹ ہوا ہے۔ ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ صحیح بتائیے گا، توجہ فرمایا آپ نے۔ تو جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے وہ متاع حیات دنیا ہے۔ کیوں عقل کا استعمال؟ تو جب وہ خدا کو ماننے پہ تیار نہیں تھا جو آیا تھا امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، کہ ہم کسی طرح سے خدا کو نہیں مانیں گے۔ ایک سے ایک ہر دھرم تھے، نہ سمجھیے گا کہ آج ہی ہم تو نہ منتے چاہے جو کر لیں مولانا۔ سن رہے ہیں صاحب؟ اے مولانا کیا کر لیں گے، جو کچھ رہے گا اللہ کرے گا، آپ گھبرا کیوں رہے؟ مانیے چاہے نہ مانیے، ہم کسی مرجع ارجا کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ سب ہوگا۔ مرجع سے کیا مطلب؟ ارے اپنے مرجع کو بھی نہیں مانیں گے۔ کون اپنا مرجع؟ کہ ان کو تو ہم سب سے بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے سب کا کان نے جو سن لیا اس کو مان لیا، آنکھ نے جو دیکھ لیا اس کو مان لیا، ناک نے جو سونگھ لیا اس کو مان لیا، زبان نے جو چکھ لیا اس کو مان لیا۔ ان کو آسانی سے ان کی مانیں گے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں مہکا رہی ہے، نہ کھائیے یہ، مگر نہیں وہ لگ رہا ہے کہ تم کو لگ رہا ہوگا۔ جب ناک کی نہیں مان، ناک کی بھی نہیں مان رہے ہیں۔ عقل کہہ رہی کہ خراب ہے مگر کھانے کے لیے تیار ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ دھوپ لگ جائے گی تو بخار آئے گا، مگر بلا وجہ دھوپ میں ٹہل لیں۔ کہ چلے بازار ٹہلا میں، کیوں ٹہلنے جا رہے بھائی؟
کاہے کے لیے ٹہلنے؟ بازار میں کیا رکھا ہے؟ بازار کا لفظ اچھا نہیں ہے. بازار کا لفظ اب تو چونکہ سب بازاری ہو گئے ہیں لہذا اب یہ لفظ ہی گم ہو گیا ہے. زبان کہی جاتی تھی بازاری. کہے بازاری زبان بول رہے ہو؟ میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک دن ایک لڑکے کو کیا یار کہہ دیا تو ہمارے استاد مرحوم دیکھ رہے تھے، اتنی پٹائی کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہا یار جو ہے یہ بازارو زبان ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی اب ہم بازارو اتنے ہو گئے کہ نہ زبان پہ اپنے قابو ہے نہ نگاہوں پہ قابو ہے، سب بازارو ہوتی چلی جا رہی ہے. بازار کی چیزیں پہلے اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، کہا اب ہم بازار ہی کو اچھا سمجھے ہیں تو بازار کی چیزوں سے کیا لینا دینا. ہماری صحت بگاڑ دے مگر ہم بازار میں کھائیں گے، ہمارا جسم خراب ہو جائے مگر ہم بازار میں کھائیں گے، ہمارا جسم پریشان ہو جائے مگر ہم بازار میں ٹہلیں گے، بازار کی ہوا لیں گے، بازار کی فضا میں ٹہلیں گے. عزیزو بازار کبھی ممدوح نہیں رہا ہے. پوری تاریخ اٹھا دیکھ لے، بازار کی کبھی تعریف نہیں کی گئی ہے. نہ بازارو زبان، نہ بازارو خیال، نہ بازارو فکر، نہ بازاری کھانا، نہ بازاری زبان، یہ ساری چیزوں سے پہلے بچا جاتا تھا مگر اب ہماری عقل بڑھ گئی ہے زیادہ. ہم پورے طور پہ مارکیٹنگ والے ہو گئے ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. بازار اچھا نہیں ہے، بازار میں ٹہلنا اچھا نہیں ہے. کہا جاؤ تم ہی چلی جاؤ. کیوں چلی جاؤ بھائی؟ آپ بازار کی رونق بڑھوانے کے لیے بھیج رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیوں بازار کی رونق بڑھا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بازار کی رونق بڑھانے سے بچیں. اگر مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کا پسند نہیں آتا. ارے پہلے کیسے پسند آتا تھا جب اماں لا کے دے دیتی تھی کپڑا یا باپ لا کے دے دیتے تھے کپڑا یا چیزیں. پہلے کیوں پسند؟ اب کچھ زیادہ ہی ہم چاہنے لگے اپنے بچوں کو. اب کچھ زیادہ ہی ہم اپنے بچوں کو چاہنے لگے ہیں. تو عزیزان گرامی بازار بہت ہی خراب لفظ ہے. بازار سے بچنا چاہیے. خاص طور سے اس وقت بازارو کھانا، بازارو مسالے، بازارو چیزیں یہ سب جسم کو کھا رہی ہیں. آپ انہیں نہیں کھا رہے. آپ انہیں نہیں کھا رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ مجلس میں کوئی پڑھا جاتا ہے مگر مجبوری ہی کریں تو کیا کریں. ایک آدمی کا مسالہ 4 آدمی کا کھانا پکانا بڑا سخت ہوتا ہے. اس میں بھی کبھی کبھی چھپکلی گر جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے. تب آپ ذرا سوچیں پورے ہندوستان کا مسالہ کہیں پس رہا ہو تو کون جا کے دیکھے گا کہ مرچے کے ساتھ کیا پس گیا، دھنیا کے ساتھ کیا پس گیا، ہلدی کے ساتھ کیا پس گیا. یہ کھٹے میٹھے جو مسالے آ رہے ہیں جو زبان کو چکھانے کے لیے یہ شکم کا کینسر بن رہے ہیں، یہ شکم کو خراب کر رہے ہیں. اور جب شکم خراب ہوگا تو عقل خود بخود جواب دینے لگے گی، کام ہی نہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اگر بچوں کو چاہتے ہیں تو مسالہ پسوائیے گھر میں. اگر بچوں کو چاہتے ہیں، اگر اپنے کو چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ عقل اگر ہوگی تبھی سمجھیں گے کہ ہم کیا ہیں. افلا تعقلون. تو دہریہ بیچارہ وہ اس نے کہا کہ ہاں. مولا نے کہا کہ کیا تو نے کبھی دریا کا سفر کیا؟ کہا ہاں کیا ہے دریا کا سفر. کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری کشتی اور ناؤ ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ہاں ٹوٹ گیا جی. کہا تو ڈوبنے بھی لگا؟ کہا ڈوبنے بھی لگے. کہا اس وقت جس وقت ڈوب رہا تھا تو تجھے کوئی دکھائی دے رہا تھا؟ کہا کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا فوراً. کہا تو یہ بتا کوئی خیال تھا دماغ میں کہ کوئی بچا لے گا، ابھی کوئی بچا لے گا؟ کہا ہاں خیال تو تھا. کہا اسی امید جس کی طرف امید لگی تھی اسی وجود کو خدا کہتے ہیں. جب ساری دنیا منہ پھیر لے ایسے وقت اگر کسی ذات سے توقع رہ جائے تو اسی ذات کا نام خدا ہے.
اور وہ کہیں دور نہیں ہے. انی اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ گردن سے قریب ہے. دنیا کو دیکھو، اپنے کو دیکھو، ہم خود تمہیں مل جائیں گے. ہم سے باتیں کرو، ہم سے اپنی پریشانیاں کہو، ہم سے مجبوریاں کہو، ہم سے اپنی دقتیں کہو، تم ہمارے ہو جاؤ. اجل کا مثلی، ہم تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. افسوس مگر عقل کو ہم نہیں مانتے، عقل کی نہیں مانتے. امام کی نہ مانے چلیے ٹھیک ہے، رسول کی نہ مانے، مولانا کی نہ مانے، مگر عقل تو کہتی ہے کہ سگریٹ خراب ہے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر لمبی زندگی چاہتے ہیں تو موت کی تیاری کرتے رہیں. لمبی زندگی کسے ملتی ہے؟ جو موت کی تیاری کرتا ہے. آپ بھی کہیں گے عجیب آدمی ہے، موت کی تیاری کرنے والے کو لمبی زندگی کیسے ملے گی؟ ارے جب موت کی تیاری کریں گے تو آپ ہر اس غلطی سے بچیں گے کہ جسے اللہ نے منع کیا ہے یا عقل نے منع کیا ہے. اور جہاں آپ اس سے بچنا شروع کیا آپ کا جسم خود بخود صحت مند ہونے لگا. توجہ فرمائیں. آپ نے جہاں آپ نے کہا برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، نہ بیٹھیے. آپ شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ بیٹھیے. آپ بیماروں کے ساتھ نہ بیٹھو. عیادت کرنے جاؤ، اس کی بھی ٹائمنگ فکس ہے، کب جاؤ کیسے جاؤ، وہ ایک پورا اصول ہے. کہا آپ ان تمام چیزوں سے بچے. بازار کی چیزیں نہ کھاؤ، منع ہے، مکروہ ہے. ہوٹل پہ کھانا کھانا مکروہ ہے. کیوں؟ غربا کی نگاہیں پڑتی ہیں اور وہ کہتے کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی کھاتے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. یہ سب مکروہ ہے. تو جتنا زیادہ وصیت کر کے روزانہ لکھو. آج لکھ دیا وصیت کلیئر ہے، کل لکھ دیا وصیت کلیئر ہے. مرحوم کہ نیک دلی آپ دیکھیں، میں نے سنا کہ ساری باتیں کہہ کے اور بتا کے سمجھا کے گئے. ایسا نہیں ہے کہ نہ سمجھایا ہو بتایا ہو. زندگی کو سمجھنے والا یقیناً موت کو یاد رکھتا ہے. زندگی کو سمجھنے والا یقیناً موت کو یاد رکھتا ہے. اگر موت کو یاد رکھے گا تو کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی دھوکہ دے جائے. موت آپ یاد رکھیے گا تو پھر زندگی کو بھی زیادہ گلے نہیں لگائیے گا، تیار رہیے گا. موت کی تیاری کرنا ہے ہر آدمی کو. موت کی تیاری. اب آپ سوچیں کہ موت کی تیاری یہ کون سا عجیب بیوقوفی کا جملہ ہے. روایتیں بھری پڑی ہے. میرے پاس وقت نہیں، میں مجلس تمام کرنا ہے بفوراً. روایتیں بھری پڑی ہے، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، نہج البلاغہ کے خطبے بھرے پڑے ہیں، دعائیں صحیفہ سجادیہ بھری پڑی ہے، احادیث معصومین بھری پڑی ہے کہ موت کی کیسے تیاری کرنا ہے. یہ انہوں نے موت کی تیاری کرنا نہیں بتایا ہے. جب موت کی تیاری کرو گے تو اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو گے. قرابت داروں کا خیال رکھو گے تو خود بخود عمر بڑھنا شروع ہو جائے گی. موت کی تیاری کرو گے تو خود کم کھاؤ گے، دوسروں کو زیادہ کھلاؤ گے. یہ کم کھانا خود ہی آپ کی عمر میں برکت کا سبب بنے گا. موت کی تیاری کرو گے تو صدقہ دو گے، یہ بھی تمہاری عمر میں اضافے کا سبب بنے گا. موت کی تیاری کرو گے تو زکوٰۃ نکالو گے، خمس نکالو گے، دوسروں کی خبر گیری کرو گے. جب تمہیں موت ہی نہیں یاد رہے گی تو زندگی تو موت کے لفظ کے بعد استعمال ہوئی ہے. یہ زندگی بھی زیادہ ساتھ نہیں دے گی کہ جب یہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہمارے بڑھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ رہنا ہی ٹھیک نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. توجہ فرمائیں. نے یہ آپ معمولی نہ سمجھے. ہم تو صرف کربلا کو رونے کی جگہ سمجھتے ہیں، نہیں، وہ زندگی کی جگہ ہے. آج اس مجلس سے میں شریک ہو کے صرف ایک کام کرنا شروع کر دے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں گے. یہ بہت بڑی ہادی ہے، یہ بہت بڑی ہادی ہے ہدایت کرنے والی. ہمیں دنیا میں کسی کی نہیں سننا ہے. یا تو سب سے زیادہ عقل والے مرجع کی بات سننا ہے، اور یا تو اپنی عقل کی بات سمجھنا ہے. اپنی عقل کا مطلب بیوقوفوں کی عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سمجھدار ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں.
ایسا نہیں کہ آپ کی عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہا، بہت سی چیزیں آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اپنی عقل کو مکمل نہ سمجھیے، عقل مندوں سے پوچھ لیجئے، جو نہیں جانتے ہیں اسے جانکاروں سے پوچھئے، اور کچے جانکاروں سے نہ پوچھئے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چھوٹے ڈاکٹر کیا ہیں؟ یہ جسم کے دشمن ہیں، اور چھوٹے ملا یہ ایمان کے دشمن ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ایمان کے دشمن، نکاح کے دشمن، میت کے دشمن۔ آپ قسم خدا کی ٹیپ کرنا شروع کر دیجئے نکاح اور میت، اور اپنے ہی سے کسی اچھے آدمی سے جا کے پوچھئے، نہ بتائیے کہ صفدر حسین کا نکاح ہے یا صفدر حسین نے نماز میت پڑھائی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غلط نماز میتیں ہو جاتی ہیں، میت کی نمازیں ہو جاتی ہیں، کتنے غلط نکاح ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہم اگر بولے یا کوئی اور پڑھا لکھا بولے تو ظاہر ہے کہ اندھے کے آگے ہیں، اندھے کے آگے بولے اور اپنا دیدہ کھوئے۔ لہذا ایسے موقع پر آدمی چپ رہتا۔ آپ کو خود اپنے نکاح کی فکر کرنا ہے، آپ کو خود اپنی میت کی فکر کرنا ہے، آپ کو خود اپنے جنازے کی فکر کرنا ہے۔ کسی نیتا گیری کے ذریعے سے جنازے و کفن کا کام کرنے والوں کے فراڈ میں نہیں آنا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ۔ کچھ لوگ ثواب کی غرض سے کرتے ہیں، کچھ لوگ معاشرے میں بعد میں دادا گیری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب ان کی سب مانو، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ہم نے کفن پڑھا تھا، ہم نے ان کے یہاں نماز میت پڑھائی تھی، ہمارے سنیے، ہمیں نماز میت پڑھائی یا کفن پڑھا یا غسل دیا، یہ تمہارے اوپر واجب تھا جو کیا ہے، یہ واجب تھا۔ مرنے والے پہ، اس کے گھر والے پہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن سمجھا یہی جاتا ہے لہذا کو خود الرٹ رہنا ہے کہ جو واقعی خلوص سے یہ کام کر رہا ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ اور اکثر بیشتر دیکھا گیا کفن چھوٹا کٹ گیا، اما جلدی دفناؤ، ارے کفن چھوٹا ہے بھیا، باندھو ذرا کس کے، کس طرح سے چادر چھوٹی ہے، لپیٹ دو سی میں، لپیٹ دو سی میں۔ یہ وہ ہے جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ پیشہ ورانہ کیفیت نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ آپ توجہ دیجئے، آپ پر واجب ہے، کاہے کو 2 منٹ کے لیے آپ اپنی عقل غائب کر دیتے ہیں، اور جتنی دیر میں عقل غائب اسی وقت شیطان کا حملہ۔ شیطان کہیں اور سے نہیں آتا، انسانوں کو میں نے یہی دیکھا ہے، خدا کی قسم۔ اسی محلے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بیٹا رو رہا ہے، ابھی مٹی کے لیے تیاری نہیں۔ 3-4 آدمی آئے، کہا صاحب ہم اعلان کروا دیں مٹی کا؟ کہا رہے بھائی ابھی وقت معین نہیں ہوا، فلاں صاحب اچھا اعلان کرتے ہیں، فلاں صاحب بہتر اعلان کرتے ہیں۔ آپ ایسے تمام کاروباریوں سے بچیے جو ثواب کے خیال سے کر رہے ہو، ان کی طرف توجہ دیجئے، چاہے جو ہو۔ میرا کسی سے خطاب نہیں ہے، آپ کو خود اپنے ذہن کا استعمال کرنا ہے۔ تو عقل ہماری ہر جہاں کار فرما ہونا چاہیے۔ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ مرنے والے کے ساتھ انسان مر نہیں جاتا، اپنا شعور استعمال کرے۔ قمر بھائی کی والدہ و والدہ میری دونوں ساتھ ساتھ رہی ہیں، اور دونوں کا یہ مزاج سخت تھا کہ دیکھو خبردار اگر ہمارا دم نکل جائے تو تم روئے پیٹنے میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے کو ٹیڑھے میڑھے چھوڑ دینا، باندھنا، آنکھوں کو بند کرنا، اور جو کچھ بھی تمام لوازمات ہیں وہ سب کرنا، صاف ستھرا کر دینا، تب جا کے لوگوں کو خبر کرنا، تاکہ لوگ آئیں تو ایسا احساس نہ ہو کہ یہاں خرابیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہاں پھینکا پڑا ہوا ہے چاروں طرف۔ یہ کیوں؟ انسان اگر اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے تو مرتے مرتے زندگی کا پیغام دے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 1 دن پہلے مرحوم اپنا سارا کام کر رہے تھے میز پر بیٹھ کے، میرے کان میں یہ آواز پڑی ہے، کسی نے نہیں کہا ہے، میرے کان میں یہ آواز پڑی ہے جس دن تدفین میں نماز جنازہ پڑھانے گیا تھا، کوئی بول رہا تھا 1 دن پہلے بیٹھ کے میز پہ کام کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے عمل سے سب کو بتا کے گئے ہیں، دیکھو معصومین نے ہمیں محنت کرنا سکھایا ہے، آخری سانس تک محنت ہونی چاہیے، آخری سانس تک کوشش ہونا چاہیے۔ اپنے باپ ماں کے میراث کو میراث سمجھ کے اسی کو کھانا نہ شروع کر دو،
ترقی کرو، آگے بڑھو۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کا چاہنے والا تھا۔ میں نے مجلسوں میں ابھی کل ہی پرسوں میں نے دیکھا کہ جہاں آپ ماتم کر رہے تھے آقا حسین کا، نوحہ پڑھ رہے تھے، ویڈیو چل رہا تھا، میں نے بڑی دیر تک دیکھا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ملکۃ العرب محفل ہوتی تھی، خدا کی قسم ایک فوجی کی طرح سے راتوں دن ڈٹے رہتے تھے۔ شب بیداریاں ہوئی ہیں، ان میں دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کاروبار میں محنت کرتے تھے، بلکہ ان تمام مرحلے میں بھی آگے آگے رہتے تھے۔ یقیناً آج سید الشہداء انہیں قبر میں روشنی دے رہے ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے ہوں گے، ان کے کردار ان کے ساتھ گئے ہوں گے۔ ہاں کیوں نہ ہو، ماتمدار اس دنیا سے گیا ہے، حسین پر رونے والا اس دنیا سے گیا ہے۔ یقیناً بچوں کے لیے سخت ہے، بچیوں کے لیے سخت ہے، بڑا سخت امتحان ہوتا ہے باپ اور ماں کا سایہ اٹھنا۔ بیٹے کتنا باپ کو چاہتے ہیں اور بیٹیاں کتنا باپ کو چاہتی ہیں، اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو کربلا میں دیکھیں۔ رن بولتا ہوا ہے، شام غریباں آ گئی ہے، خیمے جل چکے ہیں، جناب سکینہ اپنے باپ کے لاشے سے لائی جا چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سائے سائے کرتا ہوا جنگل، بھوکے بچے، پیاسے بچے۔ میں 2-3 جملے سن لے اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ عزادارو، ان تمام بچوں کو زینب نے جمع کیا۔ آپ ذرا زینب کی مشکل سمجھے، ذرا سوچیں کیسے سلایا ہوگا زینب نے، کیسے ان بھوکے بچوں کو، کیسے ان ڈرے ہوئے بچوں کو، کیسے ان گھبرائے ہوئے بچوں کو، کیسے ان یتیم بچوں کو زینب نے آنکھوں میں نیند اتاری ہوگی، مگر زینب نے سلایا۔ اور سلانے کے بعد چھوٹا ہوا نیمچا لے کے ٹہلنے لگی بچوں کے ارد گرد۔ نہ انہیں گریا تھا، نہ انہیں کوئی اور بلانا تھا۔ عقل کہتی ہے کہ اس وقت بچوں کی نگہبانی ضروری ہے۔ لاشیں پڑے ہیں، پڑے رہنے دو۔ بھیا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، شیر جیسا بھائی عباس پڑا ہوا ہے، مگر ذمہ داری کو دیکھ رہی ہے۔ جناب زینب ٹہل رہی ہے، تلایا پھر رہی ہے۔ ہاں ساتھارو، بیٹیوں کو بس 2-3 جملے سن لے۔ بیٹیوں کو کبھی باپ یاد آئے نہ یاد آئے، مگر جب مصیبت میں ہوتی ہیں تو ضرور سب سے پہلے باپ یاد آتا ہے۔ بازادارو، نیمچا لیے ٹہل رہی تھی جناب زینب، اچانک خیال دل میں آیا، اے لجب میں سونے والے میرے بابا، اے میرے بابا علی، ارے کوئی نہ آیا؟ آپ نے نبی پوچھا کہ میری زینب کس حال میں ہے؟ میں اتنا سننا تھا کہ سامنے سے ایک سوار آنے لگا، زینب کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا، ذمہ داری کا احساس جاگا، کہے سوار پلٹ جا، اے سوار واپس چلا جا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے، مجلس تمام ہو رہی ہے، میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو سلایا ہے، مگر سوار بستا چلا رہا ہے، سوار بستا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو جلال آ گیا، آواز دی، اے سوار، کیا تو مجھے کمزور سمجھ رہا ہے؟ مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو، کیا تو مجھے کمزور سمجھ رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا میں عباس جیسے شیر کی بہن ہوں، میں علی اکبر کی پھوپھی ہوں، میں حسین جیسے بہادر کی بہن ہوں؟ اور یہ کہنے کے بعد کارے تو بستا چلا رہا ہے، تجھے پتا نہیں دنیا کے سب سے بڑے بہادر علی کی بیٹی زینب ہے؟ یہ کہہ کے لجاب فرس میں ہاتھ ڈال دیا، ارے میں روک رہی ہوں، تو بستا چلا رہا ہے۔ آنے والے نے چہرے سے لقاب الٹ دی، اے میری بچی، اے میری شیریں، اے میری زینب، میں تیرا بابا علی ہوں، تو نے یاد کیا، میں آ گیا، قدموں سے لپٹ گئی، ارے میرے بابا، بھیا مار ڈالا گیا، سر سے ردا چھین لی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے، اس مجلس کا ثواب مرحوم ہادی حسن فلن صاحب کی روح کو پہنچے۔ پالنے والے، تمام مجلس میں شریک افراد کے آنسوؤں کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لے آئیں۔ پالنے والے، تو نے بڑا عظیم نعمت، بڑی عظیم سرمایہ ہمیں دیا۔ اے میرے معبود، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ پالنے والے، واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، اس نازک دور میں اسلام المسلمین کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما۔ پالنے والے، دنیا ظلم و جور سے گھری ہوئی ہے، مظلوم اور کمزور ستائے جا رہے ہیں۔ اے میرے معبود، مظلوموں اور کمزوروں کو طاقت عطا فرما اور ظالموں کو نابود فرما۔ اے پالنے والے، اے عادل حقیقی، کائنات کو عدالت و انصاف سے بھرنے کے لیے تو اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم ہادی حسن صاحب ابن غضنفر حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ ماتم حسین۔ کیا کرے شاہ دامن پہ کیا کرے شاہ زمن کے دفن کی تدبیر کیا کرے شاہ زمن کے دفن کی تدبیر کیا کرے۔ خود میرے گاہ زینب دل
بھی ہوں بیڑے کیا کرے تم بے کفن ہو بھیا تو میں بھی ہوں بیڑے دار تم بے کفن ہو بھیا تو میں بھی ہوں بیڑے دار تم بے کفن ہو بھیا تو میں بھی ہوں بیڑے دار تم بے کفن ہو بھیا تو میں بھی ہوں بیڑے دار روٹے ہوئے ہیں دونوں کے تقدیر کیا کرے دوروں پہ شیر لگاتا ہے بار بار دوروں پہ شیر لگاتا ہے بار بار دونوں پہ شیر لگاتا ہے بار بار دونوں پہ شیر لگاتا ہے بار بار زخم ہوئے ہیں قہر شبیر کیا کرے شاعر دامن کے دبن کی تدبیر کیا کرے گر وہ بھلا کے داشت میں بے سر ہے سب شے گر وہ بھلا کے داشت میں بے سر ہے سب شے کر وہ بھلا کے داس میں بے سر ہے سب شے کر وہ بھلا کے داس میں بے سر ہے سب شے بکھرے کلام حق کی ہے تفسیر کیا کرے شاعر دامن کے دبن کی تدبیر یہ کہہ کے گھر کی کیا کرے یہ کہہ کے غش سے گر پڑی زندہ نے شام میں
حشر سے گر پڑی زندان شام میں رخصت ہوئی ہے گفتگو رخصت ہوئے ہیں دختر شبیر کیا کرے مکہ ملاتے کرنے جاتا تھا